کہ نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ محبت نہ مودت نہ ولا مانگی ہے، نہ فضائل نہ فضیلت نہ ثنا مانگی ہے، نہ وہ شمس کا چہرہ نہ وہ لیس کی زلف، نہ وہ تلوار چلانے کی ادا مانگی ہے، نہ وہ کرار نہ جراد نہ خیبر میں علم، نہ وہ آنکھوں کی نمی اور نہ ضیا مانگی ہے۔ تو عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، عمر بھر جس نے نہ مانگا ہو خدا سے کچھ بھی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی، اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ قبلہ سے داد کا تعلیم حضرات کہ اس نے عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، بطور خاص شعر دیکھیے گا، اب مٹا سکتا نہیں کوئی عزاداروں کو، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی، پسلیاں تھام کے زہرا نے دعا مانگی ہے۔ اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے، اے خدا حضرت عباس کو شانے دے دے۔ آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے، آج عباس سے زینب نے رضا مانگی ہے۔ فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، فاطمہ زہرا نے اللہ سے نہ مانگا کچھ بھی، بس محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے، بس محسن تیرے قاتل کی سزا مانگی ہے۔ آئیے حضرات، میں بڑی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں، علی جناب مولانا عابد بلگرامی صاحب کی قبلہ خدمت کے ممبر افروز ہوں اور اپنے بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ نعرہ صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین، محبوب رب المشرقین المغربین، جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد، وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب ارحمہما کما ربیان صغیرا۔ عزاداران امام، مجلس ایصال ثواب کی، والدین کے ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ اللہ بانی مجلس کی توفیقات میں اضافہ کرے انشاءاللہ۔ یہ بہترین گفٹ ہوتا جو اپنے والدین کو دیا جاتا، اس لیے کہ جیسا ہم فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے مسلسل آپ مولا حسین کا، مولا علی کا ذکر سن کے خوش ہوتے، فرش عزا پہ آئے، یہ کس کی وجہ سے آئے؟ خود نہیں آئے، وہ ماں باپ تھے جس کی وجہ سے تم یہاں آئے۔ اگر والدین نہیں ہوتے، پاک اور پاکیزہ نہیں ہوتے، تو ولایت علی دل میں نہیں آتی۔ آج اگر امام علی کی محبت آئی ہے، یہ میرے جملے نہیں ہیں، میرے امام کے جملے، کہ جب بھی ہماری محبت کسی کے دل میں دیکھو تو اس کے ماں کے حق میں دعا دو۔ تو اگر آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اتنی دور سے آپ لوگ تشریف لائے اور بیٹھے اور مسلسل ذکر حسین کر رہے، تو کس کی وجہ سے کر رہے؟ اس ماں کی وجہ سے کہ جس کا دامن پاک تھا، اور اس باپ کی وجہ سے جس نے حلال رزق کھلایا تم کو۔ اگر یہ دو نہیں ہوتے تو آج ہمارے دلوں میں نہیں آتی، لیکن ہم نے بہت آسانی کے ساتھ اپنے والدین کو بھلایا۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے اس میں؟ اللہ یہ کہہ رہا کہ تم دعا کرو کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر، رحم کر۔ کیسے رحم کر؟ جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا، جوانی کا لیے نہیں کہا گیا۔ آپ انصاف سے بولو، جب ہم پیدا ہوتے سال دو سال کی کوئی میموری ہے ہماری؟ کوئی یادداشت ہے سال دو سال کی؟ کوئی نہیں۔ 2 ایئرس 3 ایئرس تک کی کوئی میموری نہیں ہوتی بچے کی۔ 4 سال 5 سال کے بعد آپ کو کوئی نہ کوئی چیز یاد آتی ہے۔ اللہ یہ نہیں بولا کہ 5 سال 6 سال 7 سال میں جو تمہارے ساتھ تمہارے ماں باپ نے کیا اس کو یاد کرو، بلکہ کہا کہ تم دعا یہ کرو کہ پروردگار تو رحم کر ہمارے ماں باپ پر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا ہے، جب ہم مجبور تھے، کچھ نہیں تھا ہمارے پاس، کوئی چیز یاد نہیں، کوئی چیز یاد نہیں ہے، ان کا اتنا رحم بھی یاد نہیں ہے ہم کو، اتنا بھی یاد نہیں ہے کہ انہوں نے ہمارے اوپر کیا کیا، کتنا احسان کیا۔ اللہ کہہ رہا اس احسان کو یاد دلاؤ، اس احسان کی دعا کرو کہ جو تمہارے اوپر تمہارے ماں باپ نے کیا ہے۔ دوستو، ہم اگر صرف تصور کر لیں کہ ماں نے کیا کیا اور باپ نے کیا کیا نا،
تو 24 گھنٹے مرنے کے بعد تم ماں باپ کے لیے کچھ کرتے رہو گے. وہ فیلنگز کو پیدا کرنا، اس لیے کہ وہ شیعہ بنتا نہیں، یہ سوچ کے زندگی گزارو کہ ہم نے اپنی وجہ سے مولا علی کی محبت ہمارے دلوں میں آئی. نو، وہ ماں باپ کی وجہ سے آئی. وہ ماں باپ تھے کہ جس کی وجہ سے یہ ذکر امام حسین ہمارے حصے میں آیا. ہم شکر ادا کریں ماں باپ کا. اسی لیے کہا کہ پہلا شکر اللہ کا، دوسرا شکر معصومین کا، تیسرا شکر تمہارے ماں باپ کا، کہ ان کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ ایگزسٹ کر رہے ہیں، ورنہ ہماری پہچان کیا. پرابلم یہ ہے کہ آج جو ڈے ٹو ڈے لائف کے ہمارے ایشوز ہیں نا، وہ اسی لیے یہ ایشوز ہوتے کہ ہم نے والدین کو بھلا دیا. ہم کیا کر رہے ہیں؟ انسان خود 24 گھنٹے میں سوچے کہ اس نے اپنے مرحوم ماں یا باپ کے لیے کیا کیا. ایک سلوات پڑھی، میں اتنا کم چیز، ایک سلوات پڑھی ماں کے لیے یا ایک سلوات پڑھی باپ کے لیے، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس. And then we say کہ we are follower of امام علی. زبان سے بولنے سے مولا علی کی محبت نہیں آتی. مولا علی کی محبت کے لیے عمل چاہیے. مولا علی کی محبت کے لیے حلال رزق چاہیے. یہ تصور کرو، اس لیے کہ زندگی کا سپین بہت چھوٹا ہے، 60 70 80 ایئرس، اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے. پھر ہم ہوں گے، ہمارے اعمال ہوں گے. اگر تم نے ماں باپ کے لیے کچھ نہیں کیا، 24 گھنٹے میں کم از کم ایک سلوات تو پڑھ کے ماں باپ کو بخش دو. میں پوری فاتحہ بھی نہیں بول رہا، وہ تو بہت اچھا ہے. احساس رہنا، تصور رہنا، بیک آف یور مائنڈ، تمہارے ذہن میں تصور ماں باپ رہنا کہ میں جو نیکی کر رہا وہ ماں باپ کے لیے کی وجہ سے کر رہا. اس لیے کہ دوستو یہ وہ چیزیں کہ جب تک تم فالو نہیں کرو گے اس وقت تک تم امام تک نہیں پہنچ سکتے. یہ ایک جملہ غور سے سننا، یہ سب کے لیے. اگر میں پوری زندگی علی علی کرتا رہوں، پوری زندگی، شیعہ خاندان میں پیدا ہوا، ماں باپ شیعہ ہیں، ماں باپ مولا علی کے چاہنے والے ہیں، پوری لائف اپنی مولا علی کی محبت میں نے گزاری ہے، یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ مرو گے بھی تم علی کی محبت میں. نہیں سمجھے آپ لوگ؟ نہیں سمجھے. پوری زندگی تم بولو گے کیسے میں تو علی والا ہوں، میں تو شیعہ ہوں. بالکل شیعہ ہو بابا، لیکن یقین یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ تم مرو گے علی کی محبت میں. شیطان ابھی ختم نہیں ہوا، ریٹائرڈ نہیں ہوا شیطان. لاسٹ مومنٹ پہ آ کے تم کو گمراہ کر دے گا، لاسٹ مومنٹ پہ گمراہ کر دے گا. اسی لیے دعا عدیلہ رکھی گئی. دعا عدیلہ کیا ہے؟ تمہارے ایمان کا پروٹیکشن ہے. اب میں آپ کو تاریخ کا ایک واقعہ سنا تھا کہ کیسی محبت ہونا. کمیل ابن زیاد، جس کی دعائے کمیل آپ پڑھتے ہیں، ایکسٹرا آرڈینری مولا علی کا شیعہ تھا. وہ ہم جیسا نہیں تھا، عمل کرتا تھا شیعہ. ایسا تھا کہ صرف مانگا تھا علی سے ایک چیز کہ مولا کوئی خاص چیز عطا کرو جو اب تک آپ نے کسی کو عطا نہیں کی. اتنی محبت اور پیار سے مانگا علی سے کہ علی نے دعا دے دی، دعائے کمیل. دیکھو کرم امام علی، دیکھو کرم امام علی، دیکھو ہے دعائے خضر، بہرحال دی علی نے. تو آج وہ دعا امام علی کی دعا سے منسوب نہیں ہے، کمیل سے منسوب ہے. اگر خلوص سے مانگو گے تو علی اپنے نام کے ساتھ تمہارے نام کو باقی رکھیں گے. مانگو تو. عجیب کمال ہے مولا کا، جب کوئی چیز دیتے ہیں نا تو اپنے لیے رکھتے ہی نہیں، بخش دیتے. یہی کمیل نے، غور سے سننا، اسی کمیل نے مولا علی سے کہا تھا کوفے میں، جہاں مولا علی کا گھر ہے، مسجد کوفہ میں کہا کہ یا علی یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا، آپ کے آخری فرزند قائم کب آئیں گے. کمیل کو کیا ضرورت تھی پوچھنے کی ہمارے امام کے بارے میں؟ کمیل کا پیریڈ ہے 37 ہجری میں پوچھ رہے، 37 1400 سال پہلے. غور سے سننا، امام علی سے کمیل پوچھ رہے کہ مولا آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا، جبکہ 3 امام موجود ہے کوفے میں. مولا علی بھی ہے، مولا حسن بھی ہے، مولا حسین بھی ہے. 3 امام موجود ہے زمین پر اسی جگہ پہ. اور کمیل پوچھ رہے ہمارے امام کے بارے میں، اس لیے کہ کمیل کو معلوم ہے جتنے مولا علی کے کمپینینز تھے، جتنے چاہنے والے تھے نا، ان کو علی کا وہ خطبے کا ایک سینٹنس یاد تھا. جب مولا علی کی خلافت لی گئی تو یہ خطبہ مولا کا چھوٹا سا ہے لیکن نہج البلاغہ میں موجود ہے. غور سے سننا، امام علی نے کہا تھا کہ
وہ دنیا والوں کو ان لوگوں کو ایڈریس کر کے کہ جن لوگوں نے خلافت امام علی کو لیا ہے ان سے کہا کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. علی کہتے ہیں ان کو دیکھ کر نجم البلاغہ میں موجود ہے. علی نے کہا کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں, میں کائنات کے لیے خطب ہوں. خطب اس نیل کو کہتے ہیں, کیلے کو کہتے ہیں جو دو چکی کے پارٹ کے بیچ میں ہوتا. علی کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ نیل ہٹ جائے تو چکی نہیں چلتی. علی نے کہا کہ میرا وجود ہٹ جائے تو زمین اور آسمان ختم ہو جائے. یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ میں کون ہوں, میں خطب ہوں کائنات کے لیے. تو ان کو معلوم ہے کہ اب ساری نعمتیں ملیں گی قائم کے آنے کے بعد. تو کمیل نے امام علی سے پوچھا, غور سے سنیں, امام علی سے پوچھا کہ مولا یہ بتاؤ کہ آپ کا بیٹا قائم کب آئے گا, تین اماموں کے سامنے. تو علی نے مولا علی نے کمیل کا ہاتھ پکڑا ایسا, کہا لیٹس گو, چلو. کوفے سے سیدھا نجف لے کر آئے. اس وقت نجف ایک گاؤں تھا, کچھ نہیں تھا وہاں پہ. لے کر آئے اس جگہ پر کہ جہاں آج کمیل کا مزار ہے, وہاں پہنچے. جھاڑ, کھجور کے درخت. علی نے کہا کمیل یہ جو جھاڑ دیکھ رہے ہیں نا, اس جھاڑ پہ تم کو پھانسی دی جائے گی. بات شروع کہاں سے ہوئی کہ اگر میں پوری زندگی بولتا رہوں میں علی والا ہوں تو گارنٹی نہیں ہے کہ مروں گا بھی علی والا. اس کے لیے دعا کرنا ہے آپ کو. تو یہاں امام نے کمیل کو لا کے جھاڑ بتایا. جھاڑ بتا کے کہا کمیل یہ جھاڑ دیکھ رہے تم, اس پہ تم کو پھانسی دی جائے گی, اس پہ تمہارے ہاتھ کاٹے جائیں گے, اس پہ تمہارے پیر کاٹے جائیں گے, تم کو شہید کر دیا جائے گا. تو کمیل نے پوچھا بٹ وائی, انگلش میں نہیں پوچھا بٹ وائی کیوں. علی نے کہا میری محبت میں. اب سن, جیسے ہی مولا علی کی زبان سے یہ جملے ختم ہوئے, علی نے کہا میری محبت میں. محبت ختم ہوئی, کمیل سجدے میں چلا گیا. سجدے میں جا کے جملہ سننا خالی, اس جملے کے لیے میں نے پورا واقعہ پڑھا. سجدے میں جا کے کہا اللہ تیرا شکر ہے مروں گا تو محبت علی میں. آپ سوچو میں کیا بول رہا کہ کمیل نے شکر کیا کیا کہ کنفرمیشن کہاں سے مل رہا. آپ سے مجھ سے کنفرمیشن نہیں مل رہا, کنفرمیشن مل رہا کل ایمان سے, جس کی محبت میں مرنا ہے, جس کی محبت بخشوائے گی, وہ کہہ رہا ہے کہ کمیل تم میری محبت میں مرو گے. تو دوستو ایسے بنو کہ علی کنفرم کرے. صلوات پڑھ لیں محمد والے. کنفرم مولا کر رہے کہ کمیل تو میری محبت میں مرو گے. ہمارے پاس ہے کوئی کنفرمیشن؟ ہم نے خود اپنا کنفرمیشن لے لیا کہ میں تو مروں گا علی کی محبت. اللہ کرے مرے, اللہ کرے مرے, لیکن اس کی شرطیں ہیں, کنڈیشنز ہیں. وداؤٹ کنڈیشن کوئی چیز نہیں ہوتی. ہر چیز کا کنڈیشن ہے. جتنی آپ عبادت کر رہے ہو اس کے پیچھے ایک کنڈیشن اپلائی ہوتا ہے. یہ کرو تو ملنے والا ہے, یہ نہیں کرو گے تو کچھ نہیں ملے. مثال کے طور پر جیسے ابھی ہم زیارت پہ تھے 13 رجب نجف اشرف میں. اللہ سب کو نصیب کرے مولا کی زیارت. اتنی آہستہ بولو گے تو جاؤ گے. نجف اشرف میں تھے, گروپ تھا میرے ساتھ, تنزانیہ کا, یو کے والے تھے سب. لڑکوں نے وہاں دیکھا, لڑکیاں ساتھ میرے ساتھ تھی. جیسی مولا کے روزے کو پہلی مرتبہ دیکھا, سب نے کہا آئی لو یو امام علی, آئی لو یو امام علی, مولا آئی لو یو. کوئی بری بات نہیں ہے. آپ اردو میں بولتے مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, ان لوگوں نے انگلش میں کہا آئی لو یو مولا, رونے لگے آئی لو یو مولا. بعد میں میری تقریر تھی ہوٹل میں نے کہا مجھے بہت اچھا لگا تمہارا یہ جملہ آئی لو یو مولا. سب نے کہا کہ آئی لو یو مولا. مولا کے ذریعے کو دیکھتے میں نے کہا یار کاش علی بھی کہتے آئی لو یو ٹو. میں کیا بول رہا یار, مزہ اس میں کہ امام علی پلٹ کے بولے آئی لو یو ٹو. صرف میری زبان سے میرے بولنے سے کیا ہو رہا مولا اچھا اس میں آپ تعجب مت کرو, اس میں تعجب مت کرو کہ مولا نہیں بولتے, 100% بولتے. اس لیے کہ جب کوئی زیارت پہ جاتا ہے تو اپنی مرضی سے جاتا ہے کہ پرمیشن سے جاتا ہے. معصوم بلاتا ہے تو جاتا ہے. اس کے بعد ہم جب بھی معصوم کی زیارت کو جاتے ہیں ہم سلام کرتے, زیارت پڑھتے. تو زیارت کیا ہے؟
مردوں کو کوئی زیارت پڑھی جاتی ہے؟ سلام ہے نا، سلام مردوں کو کیا نہیں جاتا، اور سلام واجب نہیں ہے، جواب سلام واجب ہے۔ تو جب تم کہتے ہو السلام علیکہ یا امیر المومنین، تو علی جواب دیتے ہیں علیکہ السلام، لیکن میرے کانوں کے اوپر پردے اتنے ہیں۔ اللہ نے کوئی پردہ نہیں ڈالا، ہم نے اپنے گناہوں کا پردہ ڈالا۔ اتنی میوزک سنی ہے کہ موٹے موٹے پردے آ گئے، اتنی غیبتیں سنی ہیں کہ اتنے پردے آ گئے کہ کوئی علی کی آواز بھی آتی ہے تو ٹکرا کے چلے جاتی ہے۔ پردوں کو ہٹانا ہمارا کام ہے۔ یہ مجلس ہو، میں نے زیارت کے وہاں پہ یہی کہا تھا کہ یہ کوئی پریکٹس نہیں ہے زیارت کو آنا، زیارت سے واپس جانا، ہر زیارت میں چینج آنا، اسی طرح ہر مجلس کے بعد چینج آنا۔ اگر مجلس کے اگر میں یہ غفلت میں بیٹھا ہوں کہ مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو بالکل صحیح ہوں، سب سے پہلے یہ ذہن سے نکالو۔ 24 گھنٹے معصوم کہہ رہے، عابد بھرامی نہیں بول رہا، معصوم کہتے ہیں کہ 24 آورز گزرنے کے بعد تم اپنے آپ کو چیک کرو کہ تم نے 24 گھنٹے میں تمہاری لائف میں چینج کتنا آیا، تم نے اپنے آپ کو بچایا کتنے گناہوں سے، تم نے اپنے آپ دیکھو۔ غفلت سے سب سے پہلے باہر نکلو، جب تک غفلت رہے گی تم اسی انداز سے زندگی گزارو گے، اور یہ لائف ایک سیکنڈ میں ختم ہوگی۔ اس وقت امام علی کا جملہ، میرا مولا کہتا ہے کہ جب آخری وقت میں اس کے اعمال نامہ اس کی سامنے آتا ہے، وہ اپنی زبان کو اپنے دانتوں سے کاٹ کے کہتا ہے کہ what I have done in my life، کیا کیا میں نے زندگی میں۔ اس سے پہلے اپنے آپ کو بچا لو، اس سے پہلے اپنے آپ کو اس منزل سے بچو۔ اب میں آپ کو بولتا کہ پورا محرم گزر گیا، دور ازا گزر گئی، بی بی کی شہادت گزری، ہر سال ایام ازا میں آپ ہزاروں مجلسیں کرتے ہوں گے، کبھی سوچا کہ عاشورے کے دن کا پیغام کیا تھا؟ مولا حسین نے پیغام کیا دیا کربلا کا؟ ہماری زندگی کربلا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا کربلا ہے، 24 گھنٹے کربلا کو یاد رکھنا ہے، لیکن مین پیغام کیا تھا عاشورے کا؟ کبھی سوچا اس انداز سے؟ کبھی سوچا؟ جب میں بتانے جا رہا ہوں کہ مجلس کا مقصد پورا غور سے سننا۔ عاشورہ ہر سال کر رہے، ہزاروں مجلسیں کر رہے، لیکن عاشورے کا اصل پیغام کیا تھا؟ ریئل میسیج آف امام حسین آن روز عاشور کیا ہے؟ عاشورے کا دن، اب میں اس کو شارٹ کر رہا، شب عاشور گزری، صبح آئی، فجر کا وقت آیا، بی بی زینب نے کہا بھیا آج اذان علی اکبر سے دلواؤ۔ ابھی مصاحب پہ میں نہیں آیا، شہزادے نے اللہ اکبر کہا، کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی۔ غور سے سنیں، کمپلیٹ میسیج ہے کہ عاشورہ کربلا کا ہمارے لیے پیغام کیا ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے، اس پیغام کو ذہن میں رکھو اینڈ چینج یور لائف، چینج یور لائف۔ پہلا پیغام، جیسے ہی اللہ اکبر کہا، حر جو گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا وہ باہر آیا، باہر آیا۔ واقعہ مشہور ہے لیکن میسیج دینا ہے، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا۔ گناہوں میں ڈوب کے باہر آیا، اس کی فکر بدلی، اس کی سوچ بدلی، اس کی تھنکنگ بدلی، باہر آیا۔ عمر سعد نے کہا حر چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گیا۔ اچھا، حر کوئی معمولی پرسنالٹی نہیں تھا، غور سے سنیں یار، حر ایک بہادر، ایک طاقت کا نام ہے، ایک پاور کا نام تھا حر، عرب میں اس کا نام تھا، سردار ہے۔ کہا چھوٹے سے لشکر کو دیکھ کے ڈر گیا، اگر طبیعت صحیح نہیں تو جا خیمے میں آرام کر، ہم دیکھ لیں گے۔ اس نے کہا طبیعت سب صحیح ہے۔ کہا پھر بڑا پریشان معلوم ہوتا ہے۔ کہا میں سوچ رہا ہوں حق اور باطل کے درمیان۔ اس نے پوچھا، عمر سعد نے تعجب ہو کر کہ 9 دن تک میرے ساتھ ہے، آج یہ حر کیسی باتیں کر رہا، بہکی بہکی باتیں کر رہا۔ کہنے لگا میں جہنم کے شعلوں کو دیکھ رہا، فائر کو، اور اگر میں یزید کا ساتھ دوں گا تو جہنم کے شعلے مجھے گھیر لیں گے۔ اس نے کہا تیرا مطلب کیا ہے؟ کہا میں حسین کے پاس جاؤں گا۔ بس حر چلا۔ آپ سب جانتے ہیں پیغام، بہت امپورٹنٹ پیغام، کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح سے حر کا نے پیغام دیا تھا عاشورے میں۔ غور سے سنا، حر چلا تو کیسے چلا؟ سر اٹھا کے نہیں گیا، اس کو اپنے گناہ کا احساس تھا۔ He knows what he has done۔ زمین پہ سب سے بڑا گناہ گار، غور سے سنیں یار، احساس گناہ تھا۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے بیٹے سے کہا میری آنکھوں پہ کپڑا باندھ دے، اس لیے کہ میں ان آنکھوں سے مولا حسین کو فیس نہیں کر سکتا۔
میرے دونوں ہاتھوں کو پیچھے باندھے ایک مجرم کی طرح. کیوں؟ اس لیے کہ میں نے ان ہاتھوں سے لجام حسین پہ ہاتھ ڈالی تھی، تو میں یہ ہاتھ کو روک رہا، پیچھے کر لیا، سر جھکا کے چلا. چلتے 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 مولا حسین کے خیمے سے پہلے عجیب انصار حسین تھے. سیکیورٹی کی ایک لیئر بنی ہوئی تھی ہر طرف، آگے پیچھے تار. سب سے پہلے، میں اپنی زبان میں بول رہا، سب سے پہلے جو بیٹھا ہوا تھا وہ جناب جو زہر بیٹھا ہوا تھا. زہر نے حر کو دیکھا، حر کو دیکھ کے کہا کیا ہے، کون آ رہا ہے؟ حر نے کہا میں حر، وہ ہے اس کا بیٹا ہے، اس کا غلام ہے. کہا کیوں آیا ہے؟ تو کہا مجھے حسین سے ملنا ہے. زہر نے حر کو ایسا دیکھا، حر کی کمر میں تلوار تھی اور نیزہ تھا. اب پلیز غور سے سننا، جملے سننا، خالی صرف جملے سنو. حر نے تلوار اور نیزہ باندھا ہوا تھا. یہ عرب کا دستور تھا کہ سپاہی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلتا تھا جب تک اپنے ساتھ ہتھیار کو سجا نہ لیتا. حر بہت بہادر ہے. زہر نے ایسے دیکھا، دیکھ کے کہا حر تو حسین کے پاس جانا چاہتا نا، یہ تلوار کو اور نیزے کو نیچے رکھ دے، پھر جانے دوں گا. عرب کے دستور میں اگر کسی کے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے تو وہ بزدلی کی علامت ہے، اور حر تو بہادر ہے. حر کو کوئی چیلنج کرے ایسا، اس نے سر کو جھکا کے کہا زہر میری غرض ہے اس لیے میں اتارے دیتا ہوں، لیکن آج سن لو، عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے جسم سے جیتے جی ہتھیار اتار لے. جب حر کے یہ تیور دیکھا، یہ مزاج دیکھا، یہ رنگ دیکھا، یہ لہجہ دیکھا زہر نے، زہر کے بھی تیور بدلے. پلٹ کے کہا ہوگا حر ہوگا. اب میرے جملے سن کہ آج عرب کی زمین پر کسی ماں کا کوئی بیٹا نہیں ہے جو میرے سامنے حسین کے سامنے ہتھیار لگا کے چلا جائے. ابھی زہر زندہ ہے. کیسی؟ اسی لیے حسین نے کہا نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے بھائی کو انصار ملے جیسے مجھے ملے. کہا مجال نہیں کوئی میرے سامنے چلا جائے. اب سنیں دوستو، حر نے ہتھیار اتارے، رکھ دیے، سر کو جھکا کے چلا. میں واقعے کو شارٹ کر رہا، ابھی مصائب پہ نہیں آیا. چلتے چلتے بیٹے نے کہا اللہ اکبر. حر نے پوچھا کون ہے، کیوں کر رہے؟ تو کہا آپ کے استقبال کو علی اکبر آ رہے. پھر آگے بڑھے. پھر بیٹے نے 2 دفعہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا بیٹا اب کیا ہوا؟ تو کہا آپ کے استقبال کو، آپ کو ویلکم کرنے کے لیے مولا عباس آ رہے. تیسری مرتبہ بیٹے نے 3 مرتبہ کہا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کہا اب حسین آ رہے. دوستو حر اور حسین ایسا ملے. حر کی آنکھوں پہ کپڑا ہے، مولا حسین آئے. حر نے اپنے آنکھوں سے کپڑے، پلیز غور سے سنیں، میسج آف عاشورہ، کپڑے کو اتارا، اتار کے اپنے سر کو مولا حسین کے قدموں پہ رکھ دیا. اب حر نے کوئی بڑا لیکچر نہیں دیا، حر نے کوئی ایکسکیوز نہیں کیا کہ مولا میں یزید کے پاس اس لیے گیا تھا، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، یہ وجہ تھی، میں نے گناہ اس لیے کیا تھا. پلیز یار، میں بیگ آپ کو نئے انداز سے بتا رہا کہ عاشورے کا پیغام ایکسکیوز نہیں کیا. آج ہمارے پاس 1 لاکھ ایکسکیوز ہے گناہ کر کے، 1 لاکھ ہمارے پاس وجوہات ہے، 1 لاکھ یہ وجہ تھی اس لیے میں داڑھی نہیں چھوڑ رہا، یہ وجہ اس لیے لڑکی بولتی ہے میں حجاب نہیں کر رہی، یہ وجہ تھی میں نے اس لیے نماز، یہ وجہ تھی اس لیے مکس گیدرنگز میں جا رہے، یہ وجہ تھی اس لیے میوزک سن رہے. 1000 گناہ کر کے ہمارے پاس ریزنز ہیں. خاموش ہو گئے نہیں؟ حر نے کوئی لیکچر نہیں دیا، قدموں پہ سر رکھ کر ایک جملہ بولا خالی، مولا آئی ایم سوری، مولا مجھے معاف کر دو. حسین نے اسے اٹھایا، اٹھا کے سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے کہا حر میں نے معاف کیا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ دعویٰ سوائے حسین کے کوئی کر بھی نہیں سکتا تھا، میرے خدا نے تجھے معاف کیا. یہ گارنٹی، یہ یقین سوائے حسین کے کوئی نہیں بول سکتا تھا. اب سنو، حسین نے عاشورے کے دن پہلا کام کیا کیا؟ عاشورے کا آغاز کیسے ہوا؟ عاشورے کا سٹارٹ کیسے ہوا؟ فارگیونیس، معافی. پہلا پیغام حسین کا عاشورے میں کیا ہے کہ کتنا بھی گناہگار ہو، حسین اس وقت بول سکتے تھے حر کو کہ گیٹ آؤٹ فرام ہیئر، نکل جا میرے پاس سے، تیری وجہ سے میں کربلا آنا پڑا ظاہری طور پہ.
نکل جائے یہاں سے. حسین کو حق تھا بولنے کا, لیکن مولا حسین نے اتنے بڑے گناہگار کو عاشورے کی صبح میں جنگ سے پہلے معاف کر کے ہم کو پیغام دیا کہ تم مجلسیں کرتے ہو, تم محرم کرتے ہو, تم زندگی حسین حسین کہہ کے گزارتے ہو, تم نے اپنے رشتہ داروں کو معاف کیا؟ کیا بول رہا میں؟ تم نے اپنے مومن بھائی کو معاف کیا؟ پھر بڑے شیعہ, کربلا کو سمجھو بابا, سمجھو کربلا کو. کتنے ایسے رشتہ دار ہیں جن کو ہم معافی نہیں کرتے. کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ میرا ایٹیٹیوڈ ہے. ایسے لوگ بخشے جائیں گے؟ ایسے لوگوں کی گناہ معاف ہوں گے؟ آپ خود سوچیں کہ موت آئے گی تو نیچے کون آئے گا؟ کس کا سہارا ہے؟ معصومینی کا سہارا ہے نا. اگر سیرت امام حسین پہ ہم نے اس سال محرم کے بعد کتنے رشتہ داروں کو آپ نے معاف کیا؟ کتنے دوستوں کو معاف کیا؟ کتنے مومنین سے جو تم ناراض تھے ان کو معاف کیا؟ افسوس ہے دوستو, افسوس ہے کہ زندگی گزر جا رہی ہے, ہم ایک ہی ٹریک پہ جا رہے. اپنی ٹریک کو بدلا, دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی, ہم اسی ٹریک کے اوپر ہیں. جیسے لاسٹ ایئر تھے ابھی بھی ویسی ہمارے ذہنوں میں یہ ہے کہ مجھے کرنا ہی کیا, میں نے تو کوئی گناہ ہی نہیں کیا. شیطان ایسا پردہ ڈال دیتا ہے ہمارے ذہنوں پر کہ تم تو سب سے زیادہ نیک ہو, تم تو سب سے زیادہ نیک ہو, تم کو کیا ضرورت ہے. تو آج کی مجلس کے بعد گھر جا کے چیک کرو کہ کتنے رشتہ داروں سے تمہارے تعلقات نہیں ہیں. فون کرو, فون کرو, فون کرو. جس سے سوری بولنے سے عزت جاتی نہیں, عزت ملتی ہے. یہ مت سمجھو کہ الہ آباد والے تم کو عزت دیں گے. اگر حسین نہیں چاہے گا تو کوئی نہیں دے گا عزت. اگر حسین چاہے گا تو سب عزت ملے گی. سوری بولو, سوری. اور وہ سوری نہیں کرنا جو واٹس ایپ والا سوری ہے. عمرے پہ جا رہے, حج پہ جا رہے, شب قدر آ رہی, ایک واٹس ایپ پہ پوری دنیا میں ایک سوری چلتا, if I hurt you I'm sorry. اگر میں نے آپ کو ناراض کیا ہے تو میں معافی مانگتا. ایک جنرل معافی نہیں ہوتی, ڈائریکٹ فون کر کے معافی مانگو کہ اللہ مجھے معاف, اس لیے کہ تم معاف کرو گے تو رحمت آئے گی. جو ہمارے ڈے ٹو ڈے پرابلمس ہے نا, جو رزق کا رکا ہوا, جو سٹریس ہے, جو پریشانیاں ہیں, جو بیماریوں میں گر گئے, جو الجھنوں میں گرے ہوئے, گھر کے ایشوز ہیں, وہ کیا ریزن ہے کہ تم کسی کو معاف کرنے تیار ہی نہیں, اور تم ہر شب جمعہ کہہ رہے یا سری الرضا, تو سب سے جلدی راضی ہوتا اور میں کسی سے راضی نہیں رہوں گا. کربلا کا پیغام ہی فارگیونیس کا ہے, کربلا کا پیغام ہی معافی کا ہے. اگر معافی کر تو یہ صفت تمہارے پاس آ جائے, یہ صفت اگر ہمارے پاس آ جائے تو ہم سے بڑا مومن ہی کوئی نہیں. اور اگر یہ صفت نہیں ہے تو اب یہ جو بلاؤ مصیبتوں میں ہم گر رہے نا, بہترین. اور ان چیزوں میں چکر میں مت پڑو. اب جیسے آج کل یہ کورونا وائرس چل رہا, پوری دنیا پریشان ہے اس وائرس کی وجہ سے. کیوں پریشان ہے؟ موت آ جائے گی. کیا بات کر رہا. ڈر کس کا ہے؟ کسی اور چیز کا ڈر نہیں ہے, موت کا ڈر ہے نا, کہ بہت جلدی ختم ہو جائیں گے اس وائرس سے. اور ایک پرابلم یہ آ گیا وائرس میں کہ جیسی کوئی ایسا ایشو آتا, نئے نئے ایشوز ہمارے کمیونٹی میں آ جاتے ہیں. ایک بال کا ایشو چل رہا آج کل, مجھے پتہ نہیں یہاں پہ بھی آیا نہیں آیا. سورہ بقرہ میں, سورہ بقرہ پڑھو, ایک بال نکلے گا. کس کا بال نکلے گا بھائی؟ اور عجیب بات یہ ہے کہ بولنے والے بھی اپنے ہی ہیں. ویری سیڈ. کیا عقیدہ ہو گیا یار, کیا عقیدہ ہو گیا, جہالت کی انتہا ہے. ایک چیز یاد رکھو, وہ بال جو ہے اگر 1% بھی نہیں بولتا, 0.1% معصوم کا ہے. اب یقین کرو, ممبر سے بولا, لندن سے, پاکستان سے, ہر طرف سے مجھے فونز آئے, میسیجز آ رہے کہ اس کی وضاحت کرو. کیا وضاحت کریں گے یار اس کی؟ اب انہیں نہیں مولانا مل رہا. ویری گڈ. شیطان بھی کھیلتا ہے. سورہ بقرہ پڑھو, اس کے اندر ایک بال نکلے. اگر معصوم کا بال ہے جلا کے دیکھ لو, اگر جل جائے تو پھر وہ معصوم کا بال نہیں ہو سکتا. اگر کسی آرڈنری کا بال ہے تو جل جائے گا. جیسے کہہ رہے کہ معصوم کا بال ہے, اس میں ڈالو, پانی میں ڈالو. کتنی گندگی اور کیا شیعت کو بدنام کرنے کی چیز ہے یار. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے لیے بہترین عمل جو ہے,
عبد الکریم الحائری خم کے مدرسے کا بانی عبد الکریم الحائری، ایکسٹرا آرڈینری پرسنالٹی. یہ وہ پرسنالٹی ہے کہ جن کو حسین نے زندگی دی، مذاق نہیں. نام بھی یاد نہیں ہوگا، خم کے مدرسے کا فاؤنڈر آف خم مدرسہ. آج جو ہزاروں طلباء جو وہاں پڑھ رہے، اس دینی مدرسے کا جو فاؤنڈر ہے اس کا نام ہے عبد الکریم الحائری. نماز شب میں اس شخصیت کا نام لو. معصومہ کے روضے کے اندر ان کی لحد ہے، آج بھی لحد ہے. جب بھی اللہ ہم کو معصومہ کی زیارت نصیب کرے، جب بھی معصومہ خم کے بعد جانا تو یہ وہ پرسنالٹیز وہاں پہ آرام کر رہے ہیں. اس لیے میں ہمیشہ ایک بات بولتا کہ امام علی کا روضہ لے لو یا معصومہ کا روضہ لے لو، اور یا غریب امام کا. ان روضوں کے یا 7ویں امام یا 9ویں امام کے روضے میں بھی، جیسے نجف اشرف میں کیسی کیسی پرسنالٹی، علامہ ہلی دفن ہے، مقدس دفن ہے، شیخ توسی ہے، شیخ الحاج سید ابو القاسم الخوئی ہے، شیخ عباس خمی ہے، شیخ مرتضی انصاری ہے. ایک عظیم پرسنالٹیز سورے. یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ان کی لہت کہیں باہر ہوتی تو ہر لہت سے معجزے ظاہر ہوتے. اتنی بڑی بڑی پرسنالٹیز ہیں. لیکن سورج کے سامنے ستارے تھوڑی چلتے. امام علی سورج ہے، وہاں ستارے تھوڑی چلیں گے. ایسی ایسی پرسنالٹی کی لہت پہ جا کے دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی. ویسی معصومہ کے روزے میں عبد الکریم الحائری کا زمانہ، یہ ان کا پیریڈ، پہلے ان کے بارے میں 2 منٹ سن لیں تو ان کی پرسنالٹی آپ کو معلوم ہوگی کہ کیسی یہ پرسنالٹی ہے. عبد الکریم الحائری یہ وہ شخصیت ہے کہ رضا شاہ کبیر، یہ جو رضا شاہ کو جس کو آغا خمینی نے نکالا تھا، اس کا باپ، وہ دور تھا 40s کا، 30 اور 40s کا، کہ جب مشہد مقدس میں اور خم میں سینما تھیٹرز کھل رہے تھے، شراب خانے کھل رہے تھے، عورتوں کے سروں سے چادریں لی جا رہی تھیں. ایران کی بات کر رہا. اتنا ظلم کا زمانہ. رضا شاہ کبیر، یہ رضا شاہ کا باپ ظالم ترین بادشاہ تھا ایران کا. ابھی حال کا 30s اور 40s کا. پورے ایران میں شراب خانے کھل گئے تھے اور سینما گھر خم میں مشہد مقدس میں کھل گئے تھے. اس زمانے میں عبد الکریم الحائری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کون ہیں؟ جس میں آغا خمینی ہے، آغا حسین برجدی ہے، آغا عراقی ہے، آغا رضا گل پیغانی، بڑی بڑی جن کے شاگرد سارے مرجع گزرے. یہ لوگ ان کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ آپ مدرسہ کھولیں، آپ صرف حسین کی طاقت دیکھو اور مولا حسین کا کرم دیکھو زندگی کا. اگر تم ویسے بنو گے تو حسین تم کو زندگی کیسے عطا کرتا ہے. تو آئے اور آ کے کہا کہ آپ دینی مدرسہ کھولیں. تو انہوں نے کہا کہ دینی مدرسہ یہاں کھول کے کیا فائدہ، کیسا ظالم کا حکومت ہے، زمانہ ہے. اس وقت نجف اشرف میں ابو الحسن اصفہانی کا زمانہ، سنہرا دور، گولڈن ایرا نجف اشرف کا. کہا اتنا بڑا مدرسہ نجف اشرف میں چل رہا، کیا ضرورت ہے. ان شاگردوں نے کہا نہیں آغا آپ کھولیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں استخارہ دیکھتا ہوں. انہوں نے استخارہ دیکھا، قرآن کا بہتر آیا. میں 40s کی بات کر رہا، 30s 40s بہتر. آپ تو استخارہ آ گیا تھا. انہوں نے کہا ایک شرط پہ کھولوں گا، پہلے میں پورے معصومین کی زیارت کروں. مشہد مقدس آئے، مدینہ منورہ، مکہ اور عراق آئے. عراق میں آ کے پوری زیارتیں کر کے کربلا میں آ کے بیس رہے. غور سے سنیں، حسین کی طاقت دیکھو. رک گئے. 15 دن 20 دن گزرے. مولا حسین کے پاس یہ طبیعت خراب ہوئی. ایسی طبیعت خراب ہوئی کہ موت کا پسینہ آ گیا. یہ خود ان کی بائیوگرافی میں یہ واقعہ موجود ہے. کہتے ہیں کہ ڈاکٹرز نے جواب دے دیا سب کہ یہ مر جائے گا، اب اس کا علاج ہی نہیں. لاسٹ سٹیج، بالکل آخری وقت آ گیا. کہتے ہیں میں نے موت کے پسینے کو اپنے ماتھے پہ دیکھا اور اس کے بعد میں نے دیکھا کہ ملک الموت بھی آ گیا. اپنی آنکھوں سے ملک الموت کو دیکھا. دیکھیے میں کہیں سے بھی گھیر کے ملک الموت کو لا سکتا ہوں. نہیں سمجھے آپ لوگ، میں بول گیا. چل بات پڑھ لے محمد والے. بڑا بدنام ذاکر ہوں، ڈرانے والا. شکر ادا کرو دن میں پڑھ رہا. پوری دنیا میں بولتے ہیں لوگ مولانا اتنا ڈراتے ہو اتنا ڈراتے ہو. میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں یار تم بولتے ہو میں ڈراتا ہوں، اپنے آپ کو علی والا بھی بولتے ہو، ڈرتے بھی ہو. بولنا چھوڑ دو. امام علی کو سے محبت کرنا چھوڑ. اگر محبت علی ہے تو ڈر کس کا ہے؟ کرو ہی نہیں کچھ ایسا کام جس سے ڈر لگے. تو عبد الکریم الحائری کہتے ہیں کہ میں نے ملک الموت کو دیکھا، سامنے آ گیا میرے. اب ملک الموت یوں ہی نہیں آتا، صرف وہ روح لینے ہی آتا ہے. سامنے آ گیا. جیسے سامنے آیا ان کی زبان پہ ایک ہی جملہ تھا، مولا حسین میں آپ کا مہمان ہوں، میں آپ کا زائر ہوں.
پلیز ہیلپ می مولا، پلیز ہیلپ می، میری مدد کرو. کہتا ہے کہ ملک الموت کے سامنے میرا مولا حسین بھی آ گیا. اب حسین آ گیا تو ملک الموت بات نہیں کر رہا. حسین نے، اب دیکھو مولا حسین کی گفتگو کا طریقہ، ہم کیسے بات کرتے ہیں. اور حسین کہہ رہے ہیں کہ اے میرے زائر، اے میرے مہمان، کیا چاہتا ہے تو، کیوں پکار رہا مجھے؟ کہتا ہے مولا مجھے زندگی چاہیے، میرے سامنے ایک مشن ہے، پورا مدرسہ کھولنا ہے، مجھے زندگی چاہیے. کہا کتنی چاہیے؟ کہا 25 سال چاہیے. حسین نے ملک الموت سے کہا کہ جب تو واپس جا، میں نے اس کو 25 سال زندگی دے دی. تو واپس جا، پلیز کم آفٹر 25 ایئرس. انگلش میں نہیں بولا، 25 سال کے بعد آنا، ابھی نہیں آنا، گیٹ آؤٹ فرام ہیئر. حسین نے بھیج دیا. یہ ہے وہ عبد الکریم الحائری جنہوں نے آج فاؤنڈر آف قم کا مدرسہ، ہزاروں طلباء، ہزاروں علماء مرجع جو وہاں سے نکل رہے، یہ سارا کنٹریبیوشن ان کا. انہوں نے وہ مدرسے کو کی بنیاد رکھی. اور آخری زمانے کی علامات میں ہے کہ قم مرکز بن جائے گا شیعت کا، الحمدللہ. تو اب یہ جو میں وائرس کے بارے میں آپ کو بول رہا ہوں، یہ وائرس علامات ظہور میں کہ آخری زمانے میں چائنا سے ایک، انگلش میں وائرس لکھا ہوا نہیں ہے، ایک وبا پھیلے گی جو پوری دنیا میں پھیل جائے گی. علامہ طالب جوہری کی جو کتاب سائنس آف ری اپیرنس آف امام، علامات ظہور، اس میں بھی یہ بات ہے کہ آخری زمانے میں چائنا سے ایک وبا پھیلے گی، ایک وائرل نکلے گا. اب اس کو آپ کئی معنوں میں لے لیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ وہی ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں جنرل بات کر رہا کہ ایک وبا نکلے گی جس سے ساری دنیا میں پھیل جائے گی، ہزاروں کی موت ہوگی. یہ آخری زمانے کی سائنس میں ہے. تو بہرحال اس کے بعد میں کمیل کے واقعات چھوڑ دیا، اس لیے کہ کمیل نے کئی سوالات کیے. جبھی میں چھوڑا تو عبد الکریم الحائری کہتے ہیں کہ 1940s یا 30s میں سامرے میں ایک عجیب وبا پھیلی تھی سامرے میں، اور ہر طرف لوگ مرتے جا رہے تھے اس وائرل سے. ایک وائرل نکلا تھا کہ جس سے لوگ پہلے جیسے طاعون کی بیماریاں ہوتی تھی، اسی وجہ کا ایک وائرل ہوا. تو اس وقت زمانے کے امام نے آ کے یہ کہا تھا کہ زیارت عاشورہ پڑھو اور بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کرو. اس کے بعد لوگوں نے پڑھنا شروع کیا. اس وائرس سے بچنے کے لیے بہترین تحفہ یہ بال نہیں ہے، زیارت عاشورہ ہے. یہ بال چکر نہیں ہے، زیارت عاشورہ پڑھو اور بی بی نرجس خاتون کو ہدیہ کر کے بولو کہ بی بی آپ اس پرابلم سے ہم کو بچا لو. اس سے بہتر کوئی تحفہ ہی نہیں. تو تم روز مولا حسین سے کانٹیکٹ میں بھی آؤ گے. میں زیارت عاشورہ پہ نہیں پڑھ رہا، میں آپ کو بتا رہا خالی. تو یہ وائرل تو آئے گا، موت تو آئے گی. آخری زمانے کی سائنس میں یہ تو موجود ہے کہ آخری زمانے میں یہ پرابلمز آئیں گی کہ ناگہانی موت، مسلسل موتیں ہوں گی. کمیل نے یہی تو پوچھا تھا امام علی سے کہ مولا جب آپ کا بیٹا آئے گا تو ہوگا کیا؟ تو امام نے کہا کہ تم یہاں شہید ہوگے، تمہاری شہادت کے بعد وقت گزرے گا، زمانہ گزرے گا. اس کے بعد پوری دنیا میں شیشے کی عمارت بن جائے گی، گلاس کی بلڈنگ. تو اس وقت لوگوں کو یقین نہیں آیا کہ یہ کیسے ممکن ہے. اس وقت عرب میں سنگل سٹوری گھر ہوتے تھے، سنگل سٹوری. تصور میں نہیں تھا کہ گلاس کی بلڈنگ بنے گی. میں آپ سے پوچھتا، آج سے 50 سال پہلے کوئی گلاس کی بلڈنگ تھی؟ کوئی تھی یہاں سے 50-60 سال پہلے؟ نہیں تھی. آج کوئی گلاس کی بلڈنگ اگر ہے تو ہم کھڑے رہ کے دیکھتے نہیں. امام علی 1400 سال پہلے بول رہے کہ جب دنیا میں گلاس کے بلڈنگز بن جائے تو لوگوں نے کہا مولا پھر لوگ رہیں گے کیسے، اندر کیسے رہیں گے، باہر سب دکھے گا. امام نے کہا نہیں، میں دیکھ رہا کہ پوری دنیا میں گلاس کے بلڈنگز پھیل جائیں گے اور ایسے پھیلیں گے ہر طرف ہوگا. اور سمجھنا کہ اس وقت میرے بیٹے کے ظہور کا وقت قریب سے قریب آ گیا. تو آج یہ وائرل بھی ہمارے سامنے آ رہا اور یہ گلاس کی بلڈنگ. اس کے بعد امام علی کہہ رہے وہیں پہ کمیل سے کھڑے رہے کہ جب کمیل نے پوچھا تو 3-4 چیزیں میں بتا دیتا. کمیل نے پوچھا کہ مولا اور کیا ہوگا؟ تو کہا میں دیکھ رہا کہ ہزاروں لوگ ہواؤں میں پرواز کریں گے، ہر آدمی ہوا میں پرواز کرے گا. تو لوگوں نے کہا مولا ہوا میں کیا پر لگ جائیں گے ان کو؟ تو کہا نہیں، پر نہیں لگیں گے، لیکن میں وہ وقت دیکھ رہا کہ لوگ ہواؤں میں پرواز کرنے لگیں گے. تو آج آپ دیکھو کہ کتنی کامن چیز ہو گئی. کوئی فلائٹ جاتی ہے تو میں سے کھڑے رہ کے نہیں دیکھتے، لیکن مولا علی 1400 سال پہلے بتا رہے، جس کو طالب جوہری نے اپنی کتاب میں بھی لکھ دیا اور کئی حیات القلوب میں بھی آپ کو ملے گا. ہر جگہ امام نے اور کئی سائنس بتائی. اس کے بعد کہا کہ میں دیکھ رہا کہ آخری وقت میں ایک ایسا وقت بھی آ جائے گا میرے بیٹے کے ظہور سے پہلے کہ لڑکا اور لڑکی میں لوگوں کو تمیز نہیں رہے گی.
آج ہے. لوگوں نے کہا مولا ایسا کیسا, لڑکے میں اور لڑکی میں کچھ تو فرق ہے. علی نے کہا تمیز نہیں کرو گے کہ یہ لڑکا یا لڑکی ہے؟ تو کہا مولا ایسا تو نہیں نا کہ لڑکے میں ایک ایسی چیز ہے جو لڑکیوں میں نہیں ہوتی. امام نے کہا وہ بھی کٹ جائے گی. کیا بول گیا یار؟ آپ سوچو, امام کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ختم ہو جائے گی, چہرہ ایک ہو جائے گا, بالوں کا سٹائل ایک ہو جائے گا, لباس ایک ہو جائے گا, کہ تمہارے میں تمیز ہی نہیں کرو گے کہ یہ لڑکا یا لڑکی. اگر یہ دور آ جائے تو سمجھنا میرے بیٹے کا ظہور کا وقت بالکل قریب آ گیا. آپ سمجھو کہ کتنی مولا 1400 سال پہلے کیا بتا رہے کہ کیا حالات ہماری زندگی میں آنے والے ہیں. اور یہی حالات اگر دوستوں اگر انسان ذرا بھی اپنے آپ کو چیک نہیں کرتا نا تو موت آخری وقت میں تو ایسا گھیر کے آئے گی اور ہم کو پتہ بھی نہیں چلے گا. آپ آج ہی مطلب 3-4 دن پہلے کی بات کر رہا, ایک ایسی شخصیت 30-40 سال کا سن, 40 ایئرس, کوئی بیماری نہیں. 40 ایئرس میں کیا بیماری ہوتی؟ کارڈیاک اریسٹ ہوا اور اسی وقت مر گیا. یہ ہے زندگی, یہ ہے لائف. اس کے لیے امام کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو اتنا تیار کر لو, اتنا پریپیئر کر لو کہ وقت آنے سے پہلے تم خود آگے چلے جاؤ, وقت آنے سے پہلے تمہاری تیاری رہے. دوستو دنیا کی ہر چیز کی ہم تیاری کرتے, لیکن جو نہیں کرتے وہ اپنی آخری زندگی کی نہیں کرتے, کبھی نہیں کرتا انسان. ہم وہ مجلسیں نہیں سنتے جو موت کے بارے میں پڑھی جاتی ہے, نہیں, ہم کو پسند ہی نہیں. دیکھیے میں آپ کو خوش کر کے چلا جاؤں تو مجھے کچھ ملنے والا تو نہیں ہے نا. اگر میں کوئی پیغام دے کے جاؤں تو شاید میرا مولا راضی ہو جائے. اس سے بچنے کے لیے 2 چیزیں دے رہا, مجلس ختم کر رہا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. عام طور پہ موت کی مجلسوں میں نعرے حیدری تو ہوتے ہی نہیں, وہ بھی خاص طور پہ میری مجلس میں. تو الہ آباد والوں کا کیا کہنے یار کہ ماشاءاللہ نعرے بھی ہے اور سن بھی رہے. ایک چیز زندگی میں یاد رکھو, موت ایک ریالٹی کا نام ہے, موت ایک حقیقت کا نام ہے. موت سے ڈرنا نہیں ہے, موت پہ قابو پانا ہے, موت کو کنٹرول کرنا ہے. ڈرنے کی چیز کا نام موت نہیں ہے. موت ایک ملاقات کا نام ہے, موت ایک میٹنگ کا نام ہے. قابو پا سکتا اگر تم ریئل علی والے ہو, ریئلی مولا حسین سے محبت کرتے ہو نا, یو کین کنٹرول. میں یوں ہی نہیں بول رہا, ہمارے پاس نص ہے. عاشورے کے دن ظہر کی نماز کے وقت مولا حسین جب نماز پڑھ رہے تھے تو سامنے کون کھڑا ہوا تھا؟ 2 حسین کے ساتھی زہر اور سعید, بھوکے پیاسے ہیں, تیروں کی بارش ہو گئی, ہر تیر کو اپنے اوپر لے رہے. مذاق نہیں ہے, میں بول رہا آپ سن رہے. ایک تیر کو لیتا بندہ ہٹ جائے, گر جائے زمین پہ. بارش ہو گئی, ہر تیر کو اپنے اوپر لیتے ایسا کھڑے رکھے. انہیں ملک الموت سامنے, موت اطراف میں گھوم رہی, مجال نہیں ہے کہ قریب آ جائے. یہ ہے حسینی, یہ ہے علی کی محبت. ایسا کھڑے ہوئے کہ جب تک زہر اور سعید نہیں چاہے موت قریب نہیں آئی. آپ سمجھ لیں میری بات, یہ ہے حسینی, یہ ہے علی والا. تو گھبراتے کیوں؟ اور اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے, یو کین ڈو اٹ. میں یوتھ کو بول رہا کہ تم اپنے آپ کو ایسا کنٹرول کرو. ایک چیز کرو, 24 گھنٹے میں جب 24 آورز گزرتے ہیں, رات میں بستر پہ جاتے نا, تو چیک کرنا کہ صبح سے شام تک میرا کون سا ایسا عمل تھا جس سے میرا حسین مجھ سے راضی ہو گیا. کبھی سوچا ہم 1000 ٹاپک پہ بات کرتے, 1000 چیزیں ہمارے ذہن میں رہتے, لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ میرا مولا حسین راضی ہوئے یا نہیں ہوئے. ہم نے اسلام کو گرانٹیڈ لیا ہے. میرے جملے غور سے سنو, گرانٹیڈ لیا ہے. اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے. اسلام بولتا عمل کرو پھر میرے پاس آؤ.
میں ذمہ داری سے بول رہا، علماء کے سامنے بول رہا، ذمہ داری، I'm responsible of my words, what I'm saying. کہ کوئی ایک حدیث بتاؤ، کوئی ایک حدیث بتاؤ، کوئی امام علی کی سیئنگ بتاؤ، کہ پورے 14 معصومین کی کوئی ایک حدیث بتاؤ کہ جس میں امام علی نے یہ کہا ہو کہ اے میرے شیعو، اے میرے شیعو، تم جیسے چاہے زندگی گزارو، میں موجود ہوں. میں کیا بول گیا؟ علی نے کبھی یہ نہیں کہا کہ تم جو چاہے کرو، ہم ہیئر. نو، علی نے کہا عمل کرو، آؤ میں بخشوا دوں گا. یہ گارنٹی مولا علی کی ہے. بے شک ہمارے اعمال پہ ہم کو کچھ نہیں ہے، ہم کو معلوم ہے کہ میرے اعمال ناقص ہیں، ٹوٹے ہوئے ہیں، بروکن ہیں، اس کو صحیح کرے گا میرا مولا. لیکن کچھ تو رہے. ہر چیز کو گارنٹی ایزی لے کے اگر رہ جائے، عبادت کر رہے اور ماں باپ کی اطاعت نہیں کر رہے، ماں باپ کے لیے کوئی فاتحہ نہیں کرتے، ماں باپ کے لیے کوئی صلوات نہیں پڑھتا، ماں باپ سے ملنے کے لیے قبرستان نہیں جاتے. کتنے، میں جنرل بات کر رہا، برا نہیں ماننا، کہ جتنے بیٹھے ہیں سب جاتے ہیں شب جمعہ اپنے اپنی ماں، اپنے اپنے باپ کے پاس. مر گئے، سال ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، چلے گئے. ہم شب جمعہ جاتے ہیں، لٹرلی تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارا انتظار کرتا ہے. وہ آزاداری کیا کہ جس سے ہم کو سیکھے نہیں. تو بہترین اعمال میں آپ ایک چیز دے رہا، 5 یا 6 منٹ کا ایک ہوم ورک دیتا، یہ روز کرو اپنے مرحومین کے لیے. آپ الہ آباد میں، آپ کے ماں باپ لکھنؤ میں، مثال کی طور پہ لندن امریکہ میں دور ہے، ہزاروں میل دور. آپ یہاں بیٹھ کے کیا کریں گے؟ ایک ایسا سورہ ہے قرآن کا، شارٹیسٹ سورہ، کوئی بڑا سورہ بھی نہیں، 4-5 منٹ کا سورہ. ہر کے پاس اسمارٹ فون ہے، ڈاؤن لوڈ کرو. یہ وہ سورہ ہے. اگر تم یہ سورہ پڑھو گے تو سپرے کا کام کرے گا. تمہاری ماں، تمہارے باپ کی لحد میں رحمت جائے گی. تمہاری 8 دن کے سارے ایشوز دور ہوں گے. تمہاری دعائیں قبول ہوں گی. تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارے حق میں دعا دے گا. وہ احسان تو اتار نہیں سکتے، لیکن تمہارے حق میں اگر ماں کی دعا یا باپ کی دعا لگ جائے، جو تمہارے ایشوز ہیں، جو تمہاری لائف کے آبسٹیکلز ہیں، جو تمہاری لائف کے رکاوٹیں ہیں، جو تمہاری لائف کے ہرڈلز ہیں، وہ سارے دور ہوں گے. ایک عجیب سورہ. اللہ کا رسول مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا. اللہ ہم کو مسجد نبوی کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. اللہ کا رسول بیٹھا نماز کے لیے. تو ایک شخص سفر پہ تھا، ٹریول کر رہا تھا. غور سے سنو، 2 منٹ کا واقعہ لیکن کمپلیٹ میسج. وہ شخص انٹر ہوا، اس کے لباس سے معلوم ہو رہا تھا کہ سفر پہ تھا. اور جب پرانے زمانے میں لوگ سفر پہ جاتے تھے تو سیدھا گھر جاتے تھے، اس لیے کہ کپڑوں کے اوپر گرد ہوتی، تھکن، اونٹ کا سفر ایک تکلیف دہ سفر ہوتا تھا. وہ اندر نہیں گیا بلکہ سیدھا مسجد نبوی میں آ گیا. لوگوں نے کہا یار تو سفر پہ تھا، گھر کیوں نہیں جاتا؟ تو اس نے کہا میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہو گیا، میں اللہ کے رسول سے اس کی تعبیر لینے جا رہا. تو جب یہ سنا تو پورا مدینہ اس کے ساتھ ہو گیا. یہ سیدھا آیا محراب پہ، سرکار بیٹھے ہوئے، سلام کیا. اللہ کے رسول نے جواب سلام دیا. کہا خیر تو ہے؟ سفر پہ تھا؟ اس نے کہا ہاں. تو کہا گھر گیا کیوں نہیں جاتا؟ تو کہا میرے ساتھ ایک عجیب سفر میں واقعہ ہوا، میں آپ سے پوچھنے آیا ہے. تو پورا مسلمان کھڑے رہ کے سن رہا کہ اس کے ساتھ واقعہ کیا ہوا. یہ کہتا ہے کہ بالکل میں یمن سے آ رہا تھا، مدینے سے پہلے، سٹی میں انٹر ہونے سے پہلے ہمارا قافلہ رکا. میرے قافلے والے دور جا کے بیٹھے، کھجور کے درخت ہر طرف ہے، صحرا ہے، کوئی آبادی نہیں ہے. اس نے کہا میں نے اپنے اونٹ کو ایک جھاڑ پہ باندھ دیا، باندھ کے اپنا خاموش بیٹھا ہوا تھا. قافلے والے دور بیٹھے ہوئے تھے. کہتا ہے کہ میں بیٹھا ہوا تھا تو ایسا لگا مجھے ہزاروں آدمی میرے کان کے پاس آ کے، رائٹ کان کے پاس آ کے کہنے لگے کہ اے بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں. یہ گھبرا گیا کہ اتنی آواز، ایک آدمی نظر نہیں آ رہا، یہ آواز کہاں سے آ رہی؟ کہتا میں گھبرایا بیٹھا تھا. پھر تھوڑی دیر کے بعد دوسرے کان کے پاس ایسا لگ رہا ہزاروں آدمی، نظر کوئی نہیں آ رہا. کہنے لگے کہ بھائی ہم تیرے بڑے شکر گزار ہیں، وی آر تھینکفل ٹو یو. یہ گھبرا گیا، یہ سمجھا کوئی جن من ہے. یہ آج کا پرابلم نہیں ہے، شروع سے یہ پرابلم نہیں. اس نے کہا میں نے اونٹ کو کھولا، سیدھا آپ کے پاس آیا. آ کے سرکار سے کہا یہ کیا تھا؟ اللہ کے رسول نے کہا کیا تو سورہ ملک پڑھ رہا تھا؟ اس نے کہا کہ لیکن آپ کو کیسے معلوم میں پڑھ رہا تھا؟ کہا یہ سورہ ملک کی برکت ہے
کہ جہاں تو بیٹھا ہوا تھا وہاں نیچے خبریں تھیں اور وہاں پہ عذاب ہو رہا تھا، تو نے سورہ ملک شروع کیا، اللہ کی رحمت نازل ہوئی. جیسے رحمت نازل ہوئی وہ صاحب لحد تھے جو آ کے تیرا شکریہ ادا کر رہے تھے. اس کے بعد معصوم امام کہتے کہ تم اپنے گھر میں بیٹھ کے سورہ ملک پڑھو. سورہ ملک سپرے کا کام کرتا ہر شب جمعہ کو. اگر تم یہ چاہتے، اس لیے کہ سورہ ملک رحمت کو نازل کرتا. سورہ ملک اگر تم مرحومین کے لیے پڑھو گے جمعرات کو تو ان کا یہ پڑھ کے بولو کہ پورے الہ آباد، پوری دنیا میں جہاں میرے مولا حسین کا چاہنے والا اس کو اس کا ثواب پہنچے. تو 1 بلین شیعہ مر گئے. تو اب آپ سوچو، جو 8 دن سے آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی، جو رکاوٹیں ہیں، جو آبسٹیکلز آپ کی لائف میں آ رہے، جو پریشانیوں میں سٹریس میں ہے، اگر 1 لاکھ آدمی تمہارے حق میں دعا دے رہا، تمہاری ماں دعا دے رہی، تمہارا باپ دعا دے رہا، اس لیے کہ تم نے ان کی لحد میں رحمت کو پہنچایا، وہ سارے تمہارے حق میں دعا دیں گے کہ اللہ اس کی وجہ سے رحمت آئی، تو اب اس کے اوپر رحمت نازل کر، اس کی پریشانیوں کو دور کر دے، اس کے دل میں سکون پیدا کر دے. تو آپ سوچو ایک سورہ کئی ملین کو بخشوا سکتا، تو آپ کی دعا تو فوراً قبول ہوگی. یہ تو آپ کو زندگی میں مل رہا، لیکن مرنے کے بعد اگر تم نے 10 سال سورہ ملک پڑھا ہے اور 10 سال کے بعد تمہاری موت آئے، تمہارے لیے تمہاری اولاد کچھ کرے یا نہ کرے، لیکن یہ سورہ ملک کو اللہ ایک حسین اور خوبصورت چہرہ بنا کر، انسان بنا کر تمہاری لحد میں بھیجے گا. اور کب تک رہیں گے؟ تمہارا بیٹا تم کو لٹائے گا اور تا ظہور امام اور یا روز محشر تک تمہاری لحد میں وہ نور رہے گا، جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ جو سورہ ملک پڑھتا وہ اندھیروں سے بچ جاتا، نور کے اندر آ جاتا. آپ نے غور کیا؟ بہترین تحفہ تھا آج کی مجلس کا. پڑھنا نہیں آتا قرآن میں لگا لو، لیکن ایسا نہیں لگانا کہ گاڑی چل رہی ہے میں دوسرے ٹیلی فون پہ ہوں اور سورہ ملک چل رہا ہے. یہ نہیں کرنا. بیٹھنا 5 منٹ سننا، اس کے بعد دعا کر دینا. اس کے بعد دیکھو کہ اللہ تمہارے اوپر کیسی رحمت کو نازل کرتا ہے، تمہارے ماں باپ پہ. روز اگر 1 دفعہ تم سورہ ملک کا تحفہ اپنے ماں باپ کو بھیج دو تو پھر کم از کم کچھ تو احسان کہ اللہ میرے ماں باپ پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپنے میں ہم پہ کیا. کچھ تو آپ تحفہ دے سکتے. بس دوستو 50 منٹ کی مجلس ہو گئی، مجھے 1 گھنٹے میں 1:30 بجے مجلس ختم کرنا ہے. اللہ ان مرحومین کے درجات کو بلند کرے. بابا میں نے دعا دی، اللہ اعجاز بھائی کے سارے مرحومین کے درجات کو بلند کرے، ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، اور جتنے علامات میں ہیں اور جتنے پوری دنیا میں علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار، مرجع عالم گزر گئے، اللہ ان سب کی قبروں پہ اپنی رحمتوں کو نازل فرما. ان کی تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے ایک باواز بلند صلوات پڑھو. بس دوستو، بہترین تحفہ ہر چیز کے ساتھ ذکر حسین ہے. مجلس حسین سے اچھا کوئی تحفہ نہیں. یہ تو ہم دعا دیں اپنے آباء و اجداد کو کہ انہوں نے ایصال ثواب سب کانٹیننٹ میں ایسے رکھا. عرب میں ایسا نہیں ہوتا، عرب میں ایسا نہیں ہوتا. عرب میں قرآن خوانی ہوتی، ٹھیک ہے، اس کا بھی ثواب ہے. ایصال ثواب جو ہوتا ہے وہ عرب میں الگ طریقہ ہے، یہ سب کانٹیننٹ کا طریقہ ہے. ہم اپنے باپ دادا اور آباء اجداد کو دعا دیں کہ انہوں نے قرآن خوانی کے ساتھ ذکر حسین بھی رکھ دیا، کہ جس کی ایک برکت ہی برکت ہے. تو بس مولا حسین کا ذکر تو ایسا ذکر ہے کہ کہیں بیٹھ کے کرو اس کا ثواب ہی اور ہے. بہترین اعمال میں سب سے احسن عمل ذکر حسین ہے کہ ان کا ذکر ہو. اس لیے کہ ساری عبادتوں میں اور اس عبادت میں فرق یہ ہے کہ کسی عبادت میں یقین نہیں ہے، اس میں یقین ہے کہ حسین کی ماں آتی ہے. جب بیوی جس محفل میں آ جائیں وہاں تو رحمت ہی رحمت ہوتی ہے. دوستو مختلف انداز سے آپ نے ذکر سنا. مولا حسین کا جملہ ہمیشہ یاد کرنا اور اسی پہ گریہ کر سکتے آپ. عاشورے کے دن حسین کا ایک جملہ تھا، آخری ساتوں میں مولا نے کہا، آخری وقتوں میں، کہ میں وہ غریب ہوں جسے رلا رلا کے مارا گیا. ایک عجیب جملہ ہے مولا حسین کا. اور ایک چیز اور یاد رکھو، کبھی بھی جب رونا تکلف سے نہیں رونا، آہستہ نہیں رونا. اگر حسین کے غم میں تکلف سے روگے،
मासूम का जुमला अबू बसीर को छठे इमाम का कि अबू बसीर तो रोता नहीं मेरे जद पे। अबू बसीर ने कहा मौला मेरा रुमाल नम हो गया। तो कहा ऐसे नहीं रोते अबू बसीर, ऐसे गिरिया करो जैसे बूढ़ी माँ ज़ईफ़ माँ जवान बेटे के लिए रोती है। फिर कहा ऐसे रो जैसे मेरी दादी फातिमा रोती है। जब बीबी हाय हुसैन कहती है तो हर तरफ ज़मीन और आसमान गिरिया करते। मेरे मौला हुसैन कहते कि मैं वो गरीब हूँ जिसे रुला रुला के मारा गया। कहाँ कहाँ रुलाया, कभी अली अकबर के सीने पे बर्छी मार के रुलाया, कासिम का पामाल लाशा देखा तो हसन की मोहब्बतें याद आईं, अब्बास के कटे हुए शानों को देखा तो ज़ैनब की चादर याद आई, सकीना को आगोश में बिठा के सोच के रोते थे कि मेरे बाद मेरी बच्ची के रुखसार नीले हो जाएंगे। अली असगर के लिए पानी मांगा तो आपको याद किया। दोस्तों मौला हुसैन का के लिए हर गम एक अजीम गम था, लेकिन एक गम ऐसा था हुसैन को कि जिस पे हुसैन ज़ईफ़ हो गया। आप समझे, जब मौला हुसैन का सर मुबारक यजीद के दरबार में पहुंचा और पहली मर्तबा यजीद ज़ालिम ने हुसैन के सर मुबारक को देखा तो एक जुमला बोला कि हुसैन तुम बहुत जल्दी ज़ईफ़ हो गए। ज़ालिम यजीद कहता है कि हुसैन तुम बहुत जल्दी बूढ़े हो गए। तो शिमिर ज़ालिम ने आगे बढ़ के कहा यजीद जब हुसैन करबला आए थे तो इतने ज़ईफ़ नहीं थे, आशूरे तक हुसैन इतने बूढ़े नहीं हुए थे, आधा दिन गुजर गया हुसैन की ये हालत नहीं थी। यजीद ने कहा फिर हुआ कैसे? तो कहा एक आवाज़ पे हुसैन ज़ईफ़ हो गया। आप समझ गए वो किसकी आवाज़ थी? वो जवान बेटा लैला कहती है कि मैंने हुसैन के चेहरे को देखा, हुसैन के चेहरे का रंग सुर्ख होने लगा, हाथों को जोड़ के कहा मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी? तो हुसैन ने कहा लैला तुम्हारा बेटा भूखा और प्यासा है। उसके सामने एक नामी पहलवान आया है। मैंने नाना से सुना है कि माँ की दुआ बेटे के हक़ में कबूल होती। दोस्तों ये करबला की अजीब दुआ थी। लैला आके खाक पे बैठ गई, बालों को परेशान किया, हाथों को उठा के कहा कि याकूब से यूसुफ को मिलाने वाले मेरे अली अकबर को मुझसे मिला दे। शहजादा वापस आया, आके एक अजीब जुमला कहा बाबा प्यास मारे डालती है बाबा। हुसैन ने कहा अली अकबर अपनी ज़बान मेरे मुंह में दे दो। शहजादे ने ज़बान दी और फ़ौरन पीछे हट के कहा बाबा आप तो मुझसे ज़्यादा प्यासे। आपको मालूम है कि जब बीबी ज़हरा मौला अली को वसीयतें कर रही थी तो दौरान वसीयत एक जुमला कहा था कि अबुल हसन हम बाबा के पास जा रहे, अगर हमसे कुछ ख़ता हुई तो माफ़ कर दो। अली रोने लगे। उसके बाद कहा अबुल हसन मेरे 4 बच्चे हैं, मैंने बड़ी मुसीबतों से इन बच्चों को पाला है, मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना। फिर फातिमा ने एक जुमला कहा कि अबुल हसन जो मेरा छोटा हुसैन है ना उसको प्यास बहुत लगती है, वो रातों में उठ के पानी पीता है, मेरे बच्चे के बिस्तर के करीब पानी रख देना। कोई फातिमा के दिल से पूछे, अली अकबर कह रहे बाबा आप तो मुझसे ज्यादा प्यासे। आपकी आवाजें बुलंद हो गई, आवाजें बुलंद हो गई। फिर लैला कहती है कि शहजादा मैदान में गया। उस वक्त हुसैन ने कहा कि लैला आप दुआ नहीं करना। लैला कहती है मैंने देख रही थी कि हुसैन के चेहरे का रंग सुर्ख होने लगा, इतना सुर्ख हुआ कि सुर्खी नुमाया हो गई, रेड हो गया फेस। लैला ने हाथों को जोड़ के कहा मौला मेरे बच्चे पे क्या गुजरी? तो हुसैन का जुमला कि लैला शुक्र करो कुर्बानी कबूल हो गई, अभी अभी अली अकबर की आवाज़ आई। अब जो हुसैन मैदान में चले कभी उठते थे कभी ज़मीन पे बैठ जाते थे, कहते थे बेटा मुझे अब नज़र नहीं आता। अली अकबर आवाज़ दो, जब पहुँचे तो खुदा किसी बाप को ये बेटे का मंजर ना दिखाए कि जवान बेटा एड़ियाँ लगड़ रहा था। हुसैन ने अपने आप को घोड़े से ज़मीन पे गिराया, रुखसारे पे रुखसारा रख के कहा हुसैन आया है। आवाज नहीं आई तो शाने को हिला देगा अली अकबर बाबा आया।
پھر حسین اٹھے، غربت حسین معراج پہ گئی، علی اکبر کے پہلو میں لیٹ گئے، لیٹ کے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار گواہ رہنا میرا بازو برابر کا لال ہے۔ بس دوستو حسین اٹھے، شہزادے کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، دیکھا دونوں ہاتھ علی اکبر نے سینے پہ رکھے ہیں، ہٹانا چاہا پھر رکھ لیا۔ بس دوستو ایک منزل ایسی آئی کہ ہاتھوں کو ہٹایا، سینے کے زخم کو دیکھا، حسین کا کلیجہ پھٹ گیا، نجف کا رخ کیا، یا علی کہہ کے برچھی نکال دی۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا، 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ اب تک آپ نے حسین کی مصیبت سنی نا، اب اس ماں کی مصیبت سن لو جس نے 18 سال علی اکبر کو پالا ہے۔ بس 2 منٹ میں ختم کر رہا مجلس۔ جب 11 محرم کو یہ قافلہ جا رہا تھا اور لیلا نے اون کی بلندی سے علی اکبر کے لاشے کو جلتی ہوئی ریت پہ دیکھا تو ماں نے اون کی بلندی سے کہا بیٹا آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ لیلا نے کہا بیٹا آج کے بعد تیری ماں کبھی سائے میں نہیں بیٹھے گی۔ 1 منٹ میں مجلس ختم کر رہا۔ جب یہ قافلہ گزر رہا تھا تو ایک ایسی بستی سے گزرا جہاں غیر مذہب کی کچھ عورتیں کھڑی ہوئی تھی۔ ان عورتوں نے قافلے میں دیکھا بیویاں، نیزوں پہ سر دیکھے، حسین کے سر کو دیکھا، قاسم و محمد کے سر کو، علی اصغر کے سر کو، آخر میں ان کی نگاہ علی اکبر کے سر پہ پڑی۔ جب ساری عورتوں نے علی اکبر کے سر کو دیکھا تو ایک عورت سے رہ نہیں گیا، اس نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا اور علی اکبر کے نیزے کے قریب آ کے ٹھہر گئی، غور سے علی اکبر کو دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو بلا کے کہا میں ایک دعا کرتی ہوں تم آمین کہنا۔ نیزے کے نیچے ہاتھوں کو اٹھا کے کہا پروردگار جب یہ جوان مرا ہو خدا کرے اس کی ماں دنیا میں زندہ نہ رہے۔ عزیزو یہ آواز لیلا کے کانوں میں آئی۔ لیلا نے کہا تو بد دعا کیوں کر رہی؟ کہا میں بد دعا نہیں کر رہی، میں کہہ رہی جب ہم نہیں دیکھ سکتے تو ماں نے کیسے دیکھا؟ اس وقت لیلا نے کہا میرا 18 برس کا لال تھا، شادی کے ارمان تھے، میرے بیٹے کا لاشا آیا، ارے میں دیکھتی رہی، میرا گھر اجڑ گیا، میرا بچہ زبا کر گیا۔ پروردگار شہزادے کے مصائب کا واسطہ ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو۔ خاص دعا کا وقت ہے۔ پروردگار جن مرحومین کے لیے یہ مجلس رکھی گئی ان کو اعلی علین میں جوار معصومین میں جگہ دے۔ پروردگار بانی مجلس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے۔ سب مل کے آمین بولے۔ پروردگار جنت البقیع، جنت المولا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر دے، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار اس وائرس سے سارے مولا کے چاہنے والوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار پوری دنیا میں شیعت کی حفاظت فرمائے، ہمارے علماء ذاکرین مجتہدین ماتمدار مرجع عالم کی حفاظت فرمائے۔ پروردگار فرزند زہرا میرے امام زمانہ کو سلامت رکھ۔ پروردگار مولا کی سلامتی کے صدقے میں جن کے ماں باپ زندہ ہیں انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، کسی کو کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد کے۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ مرحوم منظور حسین نقوی اور مرحومہ اقبال فاطمہ کے لیے سورہ فاتحہ۔